اپنے سوتیلے بیٹے کو اس کا حق اس کے والد کی جائیداد میں سے نہیں دیا، جو حصہ والد کی جائیداد اور اس کے ترکے میں سے اس بیٹے کو ملنا تھا جو اس عورت کا سوتیلا بیٹا ہے۔ کیونکہ اگر بہنوں کے پیسوں جو جائیداد کے پیسے ہیں اگر وہ سفر میں خرچ کر رہا ہے تو وہ غصب کا پیسہ ہے، اور غصب کے پیسے سے حج کو جانا جائز نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال یہ ہے کہ لوگوں کا حق مار کر حج کو جانا صحیح ہے یا نہیں، اور اس طرح حج کو جانے والے کا حج قبول ہوگا یا نہیں۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ بہنوں کا حق مار کر بھائیوں کا حج کو جانا، تو کیا اس کا بھی حج قبول ہوگا یا نہیں۔ پہلے سوال کی تفصیل یہ ہے کہ سائل معلوم کرتے ہیں کہ ایک صاحبہ حج کو جا رہی ہیں اور اپنے سوتیلے بیٹے کو اس کا حق اس کے والد کی جائیداد میں سے نہیں دیا، جو حصہ والد کی جائیداد اور اس کے ترکے میں سے اس بیٹے کو ملنا تھا جو اس عورت کا سوتیلا بیٹا ہے، تو وہ سوتیلی ماں اس کے حصے پر قابض ہے۔ تو جو کسی کا حق دبائے اور اس پر ناجائز قبضہ کرے تو کیا اس کا حج قبول ہوگا یا نہیں، اور اسے حج کے لیے جانے سے پہلے سوتیلے بیٹے کا حق ادا کر دینا چاہیے یا نہیں، کیا شریعت کہتی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائے۔ دیکھیے کہ اگر سائل جو ہے اگر اس کا بیان صحیح ہے اور مرنے والے جو اس کے مرحوم والد ہیں اور اس کی جو سوتیلی ماں ہے اس بیٹے کو حصہ نہیں دے رہی ہے، تو وہ اس حصے کو غصب کرنے والی ہے، اور غصب کیے ہوئے مال سے حج کو جانا جائز نہیں ہے، نہ اس کا حج قبول ہوگا۔ ہاں اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر اس کے پاس اس غصب کیے ہوئے حصے سے جو وہ سوتیلے بیٹے کا حصہ غصب کیے ہوئے ہیں اس پر قابض ہے، اگر اس مال سے علیحدہ اتنا مال ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے حج کو جا رہی ہے اور اس مال کو اس میں نہیں خرچ کرتی، تو پھر اس کا حج تو ہو جائے گا، لیکن اس کا جو حصہ ہے سوتیلے بیٹے کا وہ اس کے ذمہ برقرار رہے گا، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ اس پیسے کو استعمال کر کے جو اس نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ حج کے لیے استعمال کرتی ہے، تو پھر اس سے حج کرنا جائز نہیں ہے اور نہ اس کا حج قبول ہوگا۔ اسی طرح سے دوسرا سوال کی وضاحت یہ ہے کہ بعض لوگ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، تو کیا جن لوگوں نے بہنوں کا حصہ نہیں دیا اور وہ حج کو جا رہے ہیں، تو اسی طرح کا ایک سوال آیا ہے کہ معلوم کرنے والے معلوم کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر زید کا لڑکا محمد احسان ہے، وہ بہنوں کا حصہ نہ دے کر، اب ایسی صورت میں اس کے حج کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟ وہ بہنوں کا حصہ نہیں دے رہا ہے لیکن حج کو جانے کا ارادہ رکھتا ہے، تو کیا اس کا حج قبول ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ ایسے کرنے والے کو کیا عمل چاہیے جو شریعت کی روح سے درست ہو؟ تو اس کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر بہنوں کے پیسوں جو جائیداد کے پیسے ہیں اگر وہ سفر میں خرچ کر رہا ہے تو وہ غصب کا پیسہ ہے، اور غصب کے پیسے سے حج کو جانا جائز نہیں ہے، اور ان پیسے سے حج کرنے سے حج قبول بھی نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اگر اس کے پاس اپنی اتنی ذاتی رقم ہے کہ وہ غصب کیے ہوئے پیسوں کو خرچ نہیں کرتا ہے، غصب کیے ہوئے پیسوں کو خرچ نہیں کرتا ہے تو اس کا حج قبول ہو جائے گا، لیکن وہ جو حصہ اس کے ذمے ہے، وہ جو حق اس کے ذمے ہے وہ باقی رہے گا۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ جیسا کہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ حج کرنے سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو صغائر ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے گناہ، اور کبیرہ بھی وہ گناہ ہوتے ہیں جو حقوق اللہ سے متعلق ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ گناہ جو حقوق العباد سے، بندوں سے متعلق ہے، یعنی کہ کسی کو ستایا، کسی کو ظلم کیا، کسی کو مارا، کسی کی جائیداد اس نے ہڑپ کی، تو ظاہر ہے کہ آدمی کتنے ہی حج کرے یہ گناہ جب تک اہل معاملہ سے وہ معاف نہیں کرائے گا اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو آدمی کسی کی جائیداد ہڑپ کرتا اور حج کرنے کے لیے چلا جاتا، کسی کے 50 لاکھ روپے ہڑپ کرتا، غصب کرتا، اور 5 لاکھ روپے حج میں لگا کر کے سارے گناہ معاف کر لیتا، تو اس لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جہاں بھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ حج کرنے والے کے تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں تو ان سے صغائر مراد ہیں، اور کبائر میں بھی وہ گناہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جب وہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، لیکن جو حقوق العباد سے متعلق ہوتے ہیں وہ بغیر صاحب معاملہ سے صاف کیے ہوئے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اور ان تمام باتوں کی دلیل یہ ہے کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ تو اس لیے کسی کے مال کو غصب کر کے حج کو جانا یا کوئی اور عبادت انجام دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔